بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 1 کا سبق نمبر 23 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے مضارع منفی مجہول گردان۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ فعل مضارع مجہول کے اندر اگر منفی کا معنی ادا کرنا ہو، نفی کا معنی ادا کرنا ہو تو کیسے ادا کریں گے۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، پانی نہیں پلایا جائے گا، تمہیں نہیں پیٹا جائے گا، گھر نہیں بنایا جا رہا ہے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تالا نہیں توڑا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں اس کے اندر تو دو قاعدے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یعنی عام سادہ جملے سے ہٹ کے دو قاعدے اس کے اندر لگے ہیں، دو مختلف طریقوں سے اس کو ادا کیا گیا ہے۔ ایک تو مجہول، اس جملے کے اندر فاعل مذکور نہیں ہے، اور دوسرا منفی۔ مجہول کی تعریف بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور مضارع معروف بنانے کا طریقہ بھی سیکھ چکے ہیں، اور اسی طریقے سے منفی کا قاعدہ بھی ہم سیکھ چکے ہیں اور مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بھی سیکھ چکے ہیں۔ اب کرنا ہم نے یہ ہے کہ ان مثالوں کے اندر ہم نے ان دونوں قاعدوں کو جاری کر دینا ہے، ان دونوں قاعدوں کو لاگو کر دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں تمام مثالوں کے اندر ہمیں اسی کی ضرورت ہے کہ ہم مجہول بنا دیں اور منفی جس طرح مضارع کے اندر ادا ہوتی ہے اس طرح اس کو ادا کر دیں۔ تو مثالوں کو دیکھیے۔ پانی نہیں پلایا جا رہا، تمہیں نہیں پیٹا جائے گا، گھر نہیں بنایا جا رہا ہے، ان کی مدد نہیں کی جائے گی، تالا نہیں توڑا جا رہا ہے۔ اب ان تمام مثالوں کے اندر فاعل بھی مذکور نہیں ہے اور فعل کا اثبات، فعل کو ثابت کرنا بھی موجود نہیں ہے، بلکہ فعل کی تردید کی جا رہی ہے، فعل کا انکار کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دونوں قاعدوں کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ان قواعد کو، ان دونوں قاعدوں کو اپنی مثالوں پر ہم جاری کر دیں گے۔ مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ۔ مضارع معروف سے مجہول بنانے کے لیے علامت مضارع کو ضمہ اور عین کلمہ کو فتح دیتے ہیں، جیسے یضربو سے یضربو، یعنی آپ نے علامت مضارع کو پیش دینی ہے اور عین کلمہ کو زبر دے دینی ہے، تو آپ کا مضارع معروف مضارع مجہول بن جائے گا۔ یہ تو تھا قاعدہ نمبر 1 جو ہم نے اس مثال کے اندر لاگو کرنا تھا۔ قاعدہ نمبر 2، مضارع منفی بنانے کا قاعدہ۔ مضارع مثبت پر لا بڑھانے سے مضارع منفی بنتا ہے۔ یہ لا لفظوں میں کچھ عمل نہیں کرتا، صرف معنی میں عمل کرتا ہے، یعنی مثبت کو منفی بناتا ہے۔ یعنی لا کلمہ جب بڑھایا جاتا ہے فعل مضارع کے ساتھ تو فعل مضارع کے اوپر حرکات کے اعتبار سے، الفاظ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف معنی کا فرق پڑتا ہے کہ مثبت سے منفی کے اندر معنی منتقل ہو جاتا ہے۔ جیسے لا ینصر، وہ مدد نہیں کرے گا۔ اب آپ نے دیکھا کہ معنی کے اندر تو نفی آ گئی، نہیں آ گیا، لیکن اعراب اور دیگر الفاظ کے اعتبار سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ تو امید ہے ان دونوں قاعدوں کو دہرانے سے یہ قاعدے آپ کے ذہن میں تازہ ہو چکے ہوں گے۔ تو آئیے انہی دونوں قاعدوں کو لاگو کرتے ہیں اپنی سابقہ مثالوں پر۔ آپ اپنی اسکرین پہ وہی جملے دوبارہ دیکھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ان کا ترجمہ عربی زبان میں بھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا جملہ ہے اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو ہم نے نہیں ادا کرنے کے لیے عربی زبان کے اندر لا استعمال کیا، اور کی جائے گی یعنی ایسا فعل لانا، ایسے الفاظ لانا جس کے اندر فاعل مذکور نہ ہو اور فعل کا بھی بتا دیا جائے۔ تو آپ نے دیکھا وہی قاعدہ یہاں پہ لاگو کیا گیا کہ علامت مضارع کو پیش اور عین کلمہ کو زبر دی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیے۔ پانی نہیں پلایا جائے گا، اب نہیں کے لیے لا استعمال ہوگا اور فعل مجہول کے لیے
وہی قاعدہ لاگو کیا گیا کہ سب سے پہلے علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زبر ڈالی گئی۔ تمہیں نہیں پیٹا جائے گا، اب نہیں کے لیے لا آ گیا، اور فعل مجہول وہ اپنے اسی قاعدے کے مطابق بنایا گیا کہ پہلے حرف پہ یعنی علامت مضارع پہ پیش اور عین کلمہ پہ زبر۔ گھر نہیں بنایا جا رہا، یہاں پہ بھی دونوں قاعدے جاری ہوئے ہیں، لا نہیں کے لیے اور فعل مجہول اپنے قاعدے کے مطابق بنا دیا گیا۔ ان کی مدد نہیں کی جائے گی، لا ینصرون، تالا نہیں توڑا جا رہا ہے، لا یکسر القفل۔ اب ان دونوں مثالوں کے اندر آپ نے دیکھا کہ لا نہیں کا معنی ادا کر رہا ہے، اور جو فعل کا صیغہ استعمال کیا گیا وہ مجہول کے قاعدے کے مطابق استعمال کیا گیا، جس سے ہمیں مجہول کا معنی حاصل ہوا ہے۔ تو آئیے ان دونوں قاعدوں کو جاری کرنے کے بعد مکمل گردان کس نوع کی آئے گی، کس قسم کی آئے گی، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں، دہرا لیتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ مکمل گردان دیکھ رہے ہیں، فعل مضارع منفی مجہول کی گردان۔ تو آئیے گردان پڑھ لیتے ہیں۔ لا یفعل، نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب۔ آپ کو معلوم ہے کہ صیغے کے بدلنے سے ترجمہ بدلتا رہے گا، اور کس طریقے سے بدلے گا یہ آپ اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں، تو اس لیے ہم صرف عربی کے صیغے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ لا یفعل، لا یفعلان، لا یفعلون، لا تفعل، لا تفعلان، لا یفعلن، لا تفعل، لا تفعلان، لا تفعلون، لا تفعلین، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعل، لا نفعل۔ تو یہ تھی ہماری مکمل گردان، جس کے اندر ہم نے منفی اور مجہول کے دونوں قاعدے لاگو کر کے ایک نیا صیغہ بنایا تھا تاکہ ہمیں منفی اور مجہول کا معنی حاصل ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے آپ جس بھی صیغے کو مجہول بنائیں گے، منفی بنائیں گے، اس کی تمام صیغوں کے اندر ان دونوں قاعدوں کو جاری کریں گے، اور اسی طرز پہ آپ مکمل گردان پڑھیں گے اور لکھیں گے۔ تو آئیے حسب معمول سبق کے آخر میں ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنی مشق کو حل کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ مشق دیکھ رہے ہیں جس میں 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، درج ذیل صیغوں کا ترجمہ کریں۔ چند صیغے یہاں لکھے گئے ہیں جن کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور ترجمہ میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مجہول ترجمہ ہو اور منفی ترجمہ ہو، چونکہ دونوں قاعدوں کا اجرا کیا گیا ہے، دونوں قاعدوں کو جاری کیا گیا ہے ان صیغوں کے اندر۔ تو پہلا صیغہ ہے لا یسجدان، دوسرا لا ینصرون، تیسرا لا تقتلون، چوتھا لا تضربن، پانچواں لا یضربون، چھٹا لا تنصران۔ اب یہ 6 صیغے ہیں، ان 6 صیغوں کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے۔ الفاظ کے معنی آپ کو پہلے سے معلوم ہے، وہی افعال استعمال کیے گئے ہیں جن افعال کا ترجمہ آپ کو پہلے سے آتا ہے۔ پچھلے اسباق کے اندر آپ کو ان افعال کا ترجمہ بتا دیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے، درج ذیل افعال سے فعل مضارع منفی مجہول کی گردان لکھیں۔ یہاں چند افعال لکھے گئے ہیں، آپ نے ان کا فعل مضارع بنانا ہے، پھر مجہول اور منفی کے قاعدوں کے ساتھ ان کی مکمل گردان لکھنی ہے۔ پہلا صیغہ ہے نصر، مدد کرنا، اس کا مضارع ہے ینصر۔ اب ینصر سے آپ نے مجہول بنانا ہے اور منفی بنانا ہے، اور پھر مکمل اس کی گردان لکھنی ہے۔ دوسرا ہے قاتل، قتل کرنا، اس کا مضارع ہے یقتل۔ اب اس کا بھی آپ نے مجہول اور منفی بنا کر مکمل مضارع کی گردان لکھنی ہے۔ اور تیسرا ہے سرق، اس کا مضارع ہے یسرق، معنی ہے چوری کرنا، اس سے بھی آپ نے فعل مضارع بنانا ہے اور پھر مضارع کو مجہول بنا کر منفی بنا کر مکمل گردان کو آپ نے لکھنا ہے۔ تو یہ 3 صیغے آپ کو یہاں دیے گئے ہیں، آپ مزید صیغوں سے بھی اپنی مشق کر سکتے ہیں، تمرین کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ قاعدے اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ قاعدوں کا یاد ہونا وہ اس کی مشق کے اوپر ہی منحصر ہوتا ہے،
کہ آپ جتنی مشق کریں گے اتنے قاعدے آپ کے ذہن میں باقی رہیں گے اور اتنا ہی استعمال آپ کے لیے آسان ہوگا۔ تو اس لیے جتنے قاعدے ابھی تک پڑھ چکے ہیں ان تمام قاعدوں کو مختلف مثالوں پر جاری کرتے رہا کریں، مختلف مراحل میں اور مختلف مثالوں پر ان کو لاگو کرتے رہا کریں تاکہ یہ قاعدے آپ کو اچھے طریقے سے یاد رہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق وہ مضارع مجہول منفی سے متعلق تھا، اور آج کا سبق آسان بھی بہت تھا، تو اس لیے اس کی اچھے طریقے سے مشق کر لیجئے اور ہمیں اجازت دیجئے، اگلے سبق میں انشاءاللہ ملیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔